بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین تھینک یو ویری مچ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساحل عظیم صاحب اور میرے بڑے ہی محترم انجینئر علی مرزا کی ایک بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے. وہ ڈبیٹ یہ ہے کہ یہ جو وارم ہولز ہیں ان کا کانسیپٹ کیا ہے. وارم ہولز آسمانی راستے، ان کا کانسیپٹ کیا ہسٹوریکلی یہ موجود ہے، قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ یاجوج ماجوج اور ٹائم ٹریول کیا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اور دجال کو زمین پر لانے کے لیے کون سے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال جو ہے اس کا آنے کا ٹائم کیا ہوگا، ٹائم فریم کیا ہوگا، کیا سائنس اور ہسٹری اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ یاجوج ماجوج، دجال اور یہ ذوالقرنین جو ہیں، کیا یہ جو آسمانی راستے مصنوعی طور پر بنائے جا رہے ہیں، کیا یہ اس میں سے ٹریول کر کے آئیں گے. اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں وقاص صاحب، یہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں اور اسٹرالوجر بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات، یہ جو کالی ماں کا چلہ ہے، کالی ماں کا چلہ یہ کیا ہے، یہ میں پوچھوں گا وقاص صاحب سے. تھینک یو ویری مچ وقاص صاحب. آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے اور میرا خیال ہے یہ ایک ویڈیو میں نہیں آئے گا. ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے یہ پورا سیکوینس سمجھنا ہے تو آپ کو یہ دونوں ویڈیوز دیکھنی ہوگی. اوور ٹو یو وقاص صاحب، پلیز ایلیبوریٹ دس. جی السلام علیکم رضوان بھائی، کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. رضوان بھائی تھوڑا سا ڈسکلیمر جیسے آپ نے دیا ہے تو میں بھی ناظرین کو دیتا چلوں کہ یہ جو ویڈیو ہے نا اس کے اوپر ہم لوگوں نے مل کے کافی محنت کی ہے، اور اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے نا صرف کہانیاں نہ ہوں. جیسے آج کل وی لاگس پہ یا یوٹیوب پہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک اپنی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک منیمم اماؤنٹ آف ایویڈنس ضرور ہو، چاہے وہ ہسٹورک ایویڈنس ہے نمبر ون، چاہے وہ اسلام قرآن کا یا صحیح حدیث کا ریفرنس ہے، یا پھر وہ کوئی پیور سائنٹیفک ایویڈنس ہے. تو تینوں ایویڈنس کو جو ہم نے ٹرائیج کر کے کمبائن کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ناظرین ہیں وہ اپنا بھی ایک اس کے اندر سے ڈیسیژن لے سکیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایک کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں، یہ ہمارے پورے ریلیجن کو، ریلیجس فلسفی کو گورن کرتے ہیں. تو اس کے اندر ہم کوئی لوز اینڈ نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، اور ہم لوگوں نے اسے ایویڈنس بیس جو ہے بنایا ہے. اور میرے خیال سے ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا ہسٹورک پرسپیکٹو سے. اور اسی لیے ہم لوگوں نے جو ہے بنائی ہے بیسیکلی اس کو پکٹوریل تھوڑا سا بنایا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اندازہ ہو خود سے دیکھ کے سمجھ کے کہ ہسٹوریکلی جس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ وہ دنیا آپریٹ کیسے کرتی آئی ہے. کیونکہ آج کل آپ یوٹیوب دیکھیں گے تو آپ کو 50-100 سال کا بتائیں گے، لیکن 2000 سال پہلے، 4000 سال پہلے کیا ہو رہا تھا تو وہ تھوڑا سا سٹوری جو ہے ہم آپ کو سناتے ہیں. تو سر جیسے کہ آج کل بہت زیادہ خاص طور پہ ساحل عظیم صاحب کی بہت ریسپیکٹ ہے، لائک اے مینٹر ٹو اس. تو انہوں نے بہت زیادہ ذکر کیا اسیرین ٹیبلٹس کا. سو بیسیکلی سیریا اور جو پریزنٹ عراق ہے اور لیونٹ کا ایریا جو ہے، اس سارے میں جو ہے نا بہت زیادہ ایویڈنس موجود ہے گاڈس کا، ڈفرینٹ گاڈس کا. اب اس میں ایز این ایسٹرولوجر ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا یا جسے کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ شروع سے ہی جو ہماری میتھولوجی ہے، چاہے وہ ہندو میتھولوجی ہے چاہے وہ گریک میتھولوجی ہے، وہ نا جو جتنے پلانٹس ہیں جیسے جوپیٹر ہے، جیسے وینس ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آؤگا، سیٹرن ہے، مرکری ہے، مارس ہے، اس کو وہ ڈفرینٹ گاڈس کے نام دیتے تھے. اور یہ بیبلون سے آ رہا ہے، اور جو بیبلونک ایسٹرولوجی تھی وہ بہت پریسائز ہے، آج کل بھی پریکٹس ہوتی ہے وہ. اور اسی سے گریک ایسٹرولوجی نکلی اور اسی سے ویسٹرن ایسٹرولوجی نکلی ہے، اور اسی کا ایک فیز ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہندو یا ویدک ایسٹرولوجی. اب اس میں نا ان کو یہ گاڈس کہتے تھے. اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی اس میں سے کچھ نمرود ہے، کچھ انوناکی ہے. نمرود جس کا اسلام میں بھی قرآن میں بھی بہت ذکر ہے. تو نمرود کو وہ شیپ شفٹنگ گاڈ کہتے تھے. یہ جو آپ کو پر نظر آ رہے ہیں تو یہ شیپ شفٹنگ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ گاڈ ہے جو کہ اسکائی گاڈ ہے یا سن گاڈ ہے، یہ ڈفرینٹ پلانٹ سے آتا ہے اور یہ جو ہے نا اپنی شیپ شفٹ کر لیتا ہے. اچھا، سیکنڈ چیز بہت زیادہ ہے کہ جو ان کی ٹیبلٹس ہیں اس کے اندر جو ہے نا ایسٹرل یا جسے کہتے ہیں کہ آسمانی یا اسکائی کی جو ایلیمنٹس ہیں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس تھی، انسکرپشنز تھے.
جیسے ڈفرینٹ ٹیبلٹس ہیں، جیسے نمرود کی کچھ تھاؤزنڈ آف ٹیبلٹس ہیں، بال کی ہمیں پوری ہسٹری پتا ہے. اسی طرح گلگمش ایک پوری ایپک ہے، جیسے انڈین ایپکس ہیں دوسری، اسی طرح کے گلگمش یہ ٹوٹلی بیبلونین اور سیرین ہے. تو آپ دیکھیں یہ پلانٹس ہیں، یہ ڈفرینٹ پلانٹس انہوں نے سن کے، یہ اس زمانے میں 4-5 ہزار سال پہلے انہوں نے پلانٹس بنائے ہوئے تھے، اور یہ بلیو کرتے تھے کہ جو ان کے گاڈس ہیں، یہ جو نیچے گاڈس گیون ہیں، شیپ شفٹنگ گاڈس ہیں، یہ ان پلانٹس کے اور ارتھ کے درمیان موو کرتے رہتے تھے. اس لیے کئی دفعہ ان کا جو میننگ نکلتا ہے وہ اسکائی گاڈ نکلتا ہے، نمرود ہے. اور آپ کو پتا ہے نمرود اور یہ لوگ بال ہیں، ان لوگوں نے اپنی اسپیشل بڑے اسٹرکچر بنائے ہوئے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک لیڈرس ہیں جو ان کو ایک لیول تک لے جاتی ہیں، اس کے بعد دیکھیں جمپ انٹو دا وارم ہول انٹو دا ادر یونیورس. تو اس طرح کا ایویڈنس ہمیں ٹیبلٹ سے بے انتہا ملتا ہے. اچھا ہم لوگوں نے کیا کیا یہاں بیبیلون کی اور اسیرین امپائر کو نا سیم پڑھیں، کیونکہ ان کی نا ایک سیم قسم کی مائتھولوجی ہے. اس کے اندر سب کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ آپ نے انٹر پلانٹ ٹریول کیسے کرنا ہے، ڈفرینٹ گاڈس کیا کیا چیزیں پرفارم کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں پکچرز میں تھوڑی سی اسنیپ شاٹ لگائی ہیں، ہر جگہ جو ہے نا کہیں مون ہے، کہیں سن ہے، کہیں پلانٹس ہیں. اور اسپیسیفکلی فار بیبیلوننگ، اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا، جس کے اندر آپ کو ونگس نظر آ رہے ہیں کسی گاڈ کے، سو ہی کین فلائی بٹوین یونیورس. ہم اس لیے آپ کو تھوڑے سے اسنیپ شاٹ اور ایجوکیشن دے دیں تاکہ آپ کنیکٹ کر سکیں ماڈرن ڈے کے ساتھ، اینڈ ہاؤ آل دیز تھنگس ریلیٹ ود جو سائنٹیفک ایویڈنس آگے نظر آئے گا. اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں یوز ہوتا ہے. انفیکٹ جو ویسٹرن ہیں، جو ویسٹرن لوگ ہیں، جو یو ایس میں لوگ ہیں جو کہ میٹافزکس کو اور اس طرح کی اولڈ تھیولوجی کو پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کو ان کی جو اگر آپ یوٹیوب دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو یو ایس کا سائن ہے، یو ایس کا سائن ایک ایگل ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ ایگل نہیں ہے، وہ مے بی بیفومیٹ ہے، مے بی وہ انوناکی ہے، تو اصل پاور ادھر ہی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا حزب الشیطان ہے، وہ کہتے ہیں وہ اسٹل یہ اسیرین یا بیبیلونک یہ جو پیگن سائن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ہے، وہ اصل میں ایگل نہیں ہے. ایگل از جسٹ اے کور اپ، جسے کہتے ہیں نا ریالٹی کو چھپانے کے لیے. سو نمرود بھی جس کے بارے میں ہم لوگ اکثر پڑھتے ہیں، یہ نمرود جو ہے نا یہ شیپ شفٹنگ تھا. یہ کبھی اس کے ونگس بھی ہوتے تھے ٹو فلائی، کبھی اس کے ہارنس ہوتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں شیطان کے ہارنس ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہے مطلب آدھا ہیومن ہو جاتا تھا اور آدھا سم اینیمل ہو جاتا تھا. ہوفس ہوتے تھے جیسے بکرے کے یا اس طرح کے اینیملس کے ہوتے ہیں. اچھا اب ساحل ندیم صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا اور بہت زیادہ اویئرنیس کی ہے، لیکن بہت زیادہ ایویڈنس ہے جو کہ ریٹن فارم میں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ریٹن نہیں آئی کسی کی طرف سے تو وہ اس کو اتنا آپ سیریس نہیں لے سکتے. تو جو ریٹن ہے، سب سے بڑے جو رائٹر ہیں جس کے بارے میں اگر آپ جو ہمارے ویورز ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ عربک جارڈینین ہیں، وشاریہ سیشن، ان کی بہت زیادہ بکس ہیں. تو 2 بکس ہم لوگوں نے بتائی ہیں جو مسٹ ریڈ ہیں آپ لوگوں کو. ایک ہے انوناکی کرونیکل. سو انوناکی کیا ہے؟ اینی جن یا اینی اینٹی یا اینی ڈائٹی جو کہ انٹر گلیکٹک ٹریول کر سکتی ہے اور اس کو لوگ ورشپ کرتے رہے ہیں، وہ پارٹ آف دا انوناکی ہے. جیسے فالن اینجلس ہیں، ہمارے قرآن میں اور اسلام میں بھی بتایا گیا کہ شیطان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا مختلف جنوں کے ساتھ ہیون سے. تو اسی طرح سے یہ ایک اور کانسیپٹ ہے بیبیلونین کے انوناکی ہیں جن کو ہیون سے نکال کے زمین پہ پھینک دیا گیا، اور انہوں نے جو ہے اپنا ایک ریلیجن بنا لیا جس کو لوگ پوجا کرتے تھے، اور جسے ہم اسیرین ریلیجن یا بیبیلونین ریلیجن کہتے ہیں. قرآن میں اسے نمرود کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ایک ہے ٹویلتھ پلانٹ. 12 پلانٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پلانٹ ایکس ایک بڑا مشہور ہے، نیبرو ایک پلانٹ ہے جس کے اوپر انوناکی اویلیبل ہیں ابھی، اور وہ وہاں سے وارم ہولز کے تھرو ٹریول کرتے ہیں. تو یہ 2-3 بکس ہیں جو کہ مسٹ ریڈ ہیں، اور آپ کو بہت سارے آنسر خود ہی مل جائیں گے. rather than going through all the videos, I think this is a must read. تھوڑا ایویڈنس ضرور ہونا چاہیے، اس کے اندر پکچرس ہیں، ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن ہے. تو جسٹ فار یور انفارمیشن ہم لوگوں نے یہ آن لائن ہے، میں نے بھی پڑھی ہیں، they are very informative. اچھا ہم بیبیلون سے نا تھوڑا سا آ جاتے ہیں اپنے سب کانٹیننٹ کے ریجن میں، اور وہاں پہ ہم ڈفرینٹ گاڈس دیکھتے ہیں جن اور جو گاڈس آپ کے بیبیلون یا سیریا کے ہیں وہ ایگزیکٹلی سملر ہیں جو کہ انڈیا میں. جیسے یہ گاڈ شیوا ہے، گاڈ شیوا کو اگر آپ ویکیپیڈیا کا پیج دیکھیں، بٹ گاڈ شیوا کی یہ جو انڈس ویلی ہماری پاکستان کے اندر سے جو اس کے اندر سے جو انسکرپشنز نکلی ہیں ایویڈنس، اس میں اس کے ہارنس بھی ہیں.
दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट द एसीरियन गॉड्स या बेबीलोनियन गॉड्स थे, उससे बहुत सिमिलर है। ये हम एक हाइपोथेसिस पे आ रहे हैं स्लोली। अच्छा, देन एक काली माँ का भी कॉन्सेप्ट है। काली माँ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाइटी। अच्छा, आप लोगों ने सबने एक मूवी देखी होगी एवटार। तो एवटार के अंदर जो है वो कलर ब्लू नजर आता है। सो बेसिकली इंडिया में एक कॉन्सेप्ट है हिंदू माइथोलॉजी में, सॉरी, उसे कहते हैं अवतारा। सो अवतारा इज एनीथिंग जो कि ऊपर से आई है, जिस जो ऊपर से डिसेंड होके आई है, और वो किसी भी शेप में हो सकती है। तो काली माँ इज अनदर कॉन्सेप्ट, इसके अंदर स्नेक का, डीमन का आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है। और अब ये कंबाइन कैसे होते हैं, जो हम कहते हैं जी कॉन्स्पिरेसी की तरफ हम जा रहे हैं, या जैसे कहते हैं कि हम लोग इससे डाउटफुल क्यों हो जाते हैं। तो क्या है जी, कुछ साल पहले जो सर्न है, सर्न एक लार्जेस्ट लैब है जिसके अंदर पार्टिकल की स्टडी होती है, उसके अंदर लॉर्ड शिवा का जो है वो स्टैचू लग गया। और सिर्फ लॉर्ड शिवा का स्टैचू लगा, और मतलब कोई और का नहीं लगा। और कोइंसिडेंस ये है कि जो लॉर्ड शिवा है वो स्काई गॉड का कहलाता है, कि इट ट्रेवल्स बिटवीन डिफरेंट गैलेक्सीज एंड बिटवीन यूनिवर्स। और इसके ऊपर ना सिर्फ स्टैचू लगा, बल्कि इसके ऊपर पूरी एक सेरेमनी भी हुई, पेगन सेरेमनी, वर्शिप सेरेमनी, जिसकी कुछ वीडियोस भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो लोगों को वहां से, इवन नॉट जस्ट मुस्लिम्स बट क्रिश्चियंस ने वो चीज उठाई कि ये समथिंग बेबीलोनिक, पेगन या सैटानिस्ट हो रही है इधर। तो आगे जाके हम साइंटिफिक एविडेंस भी निकालेंगे हाउ दिस सन द एंटायर जो आपका प्लेटफॉर्म है, या इतना बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे जो है एक मेटाफिजिकली सैटनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, या उसको पोर्टल पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, एक हदीस हमारे है, बेसिकली सही हदीस है, जिसके अंदर जो है हदीस और जसासा उसे कहा जाता है। तो उसमें कुछ सहाबा थे, वो किसी आइलैंड में गए। मैं सिर्फ उसके ना आपको एग्जैक्ट वर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ये सारे रेफरेंस है, बट मैं उसका आउटकम और आपको रेफरेंस बता देता हूँ। वो ये है कि कुछ सहाबा एक आइलैंड पे गए और उन्होंने देखा कि एक औरत है, डेविलिश सी औरत है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, और उसने कहा कि जी ये एक गार में जाएं, वहां पे एक बीस्ट है, एक डेविल है। तो जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पे वो एक बीस्ट को देखते हैं जो कि चेन्ड होता है, और वो चेन्ड होता है। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लीपिंग बिटवीन हेवन एंड अर्थ, मतलब वो हेवन और अर्थ के दरमियान में फंसा हुआ होता है, और वो चेन्ड है। अच्छा, अब ये सही हदीस है। इसका क्या मतलब है कि जो मे बी जो शैतान है उसको दज्जाल का नाम दिया गया। ये देखें कि वो दज्जाल था या एंटी क्राइस्ट था, मतलब ये कि उसको जकड़ा हुआ है, फिलहाल एक टाइम के लिए जकड़ा है। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी अंदाजा लगाएंगे कि वो जब जकड़ा हुआ है, चींड है, वो खुलेगा कब, और वो खुलेगा तो फिर वो मलहमतुल कुबरा आएगी एंड ऑल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बड़ी एविडेंट है हिंदू माइथोलॉजी में। ये जो राइट साइड पे तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये काली माँ की पिक्चर, और ये जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, ये शिवा की पिक्चर है, द वे हिंदू पोर्ट्रे हिम। और इसके आप हॉर्न्स देखें, जो हम समझते हैं कि दजाल के या शैतान के हॉर्न्स होंगे, जैसे बैफोमेट, इवन क्रिश्चियन या जूइश मैथोलॉजी में इसे बैफोमेट कहा जाता है। और इसकी ये थर्ड आया है, और यहाँ पे इसकी भी थर्ड आया। और एक्चुअली हिंदू मैथोलॉजी में शिवा की जो बीवी है वो काली माँ है। इसीलिए काली माँ इज, जो आपने क्वेश्चन किया था रिजवान भाई, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो उन जिनों में से है जिसको निकाला गया था। तो कुरान के अंदर है ट्राइब ऑफ सेटन, ट्राइब ऑफ सेटन। और कुरान में ये भी है कि सेटन हैज सीड्स, या सेटन हैज उस सेटन की अपनी औलाद भी है। तो जो ट्राइब है, सेटन इज नॉट अलोन, उसका एक ट्राइब है जो जिसको अनुनाकी डिफाइन हुआ है, या हिजबुश शैतान डिफाइन हुआ है। अब जैसे उसके डिफरेंट और गॉड्स हैं जो उसके ट्राइब का हिस्सा हैं, और वो पूरा ट्राइब वर्शिप होता है बेबीलोन में, वो पूरा ट्राइब वर्शिप होता है एज डिफरेंट गॉड्स इन हिंदुइज्म। सो दिस इज द एंटायर साइंस ऑफ इट। और हिंदू माइथोलॉजी में वो उसको कहा जाता है कि काली माँ को वो उसकी बीवी है। इनफैक्ट एक हदीस में और भी है कि शैतान जो है वो कहाँ से निकलेगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राइट ईस्ट का अंदाजा लगाया था। और मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें पता ये चलता है कि अगर आप ईस्ट पे आते जाएं तो और मारा जो है वो जजीरा बनता है, और वहां पे जो है काली माँ का मंदिर है। और मजेदार बात यह है कि मैं कुछ अर्सा पहले देख रहा था, अभी गूगल मैप्स पे नहीं है,
تو وہاں پہ حضرت خضر کی مسجد بھی ہے. تو کالی ماں کا مندر ہے اینڈ دین حضرت خضر کی مسجد ہے. تو حضرت خضر آپ کو پتا ہے نا میٹا فزکس کے وہ ایک لیڈنگ رول ہے. مے بی شاید مطلب اٹس جسٹ ججمنٹ کہ اس کو فی الحال کیپچر رکھنے کے لیے ان ساری فتنوں کو مے بی حضرت خضر کی اویلیبلٹی وہاں موجود ہو. مے بی سم تھنگ آن دیز لائن. سو یہ تو ایک تھا ہسٹوریکل کہ کس طریقے سے جو ہے ہسٹری بہیو کر رہی ہے, ہسٹوریکل فیکٹس ہمارے پاس کس طرح کے ہیں, اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ ریلیجن کیسے بہیو کرتے ہیں. ویری ویل ایکسپلینڈ وقاص صاحب, ویری ویل ایکسپلینڈ. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ وارم ہولز جو ہیں اس کا کوئی قرآن اور احادیث میں بھی کوئی اس کا ذکر ہے؟ اور دوسرا بڑا اہم سوال کہ دجال کو زمین پر لانے کے لیے کیا کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں کہ دجال کو جو ہے وہ زمین پر لایا جائے؟ جی بالکل. تو قرآن میں اس کا بہت دفعہ ذکر ہے. جیسے ہم چیپٹر 18 میں دیکھتے ہیں کہ جو ذوالقرنین کی سٹوری ہے اس کے اندر جو ہے نا ورڈ سبابہ یوز کیا گیا, مطلب 3 دفعہ یوز کیا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں. تو سبابہ کا مطلب جو ہے وہ کورس ہے. کورس کے اوپر جو ہے وہ ایسے مطلب اس کا میننگ یہی ہے کہ ان ڈائریکشن. اچھا کہا یہ گیا ہے کہ جیسے بہت سارے کمنٹیٹرز اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ بلیک ہول کی طرف موو کیا, لیکن وہ بلیک ہول نہیں ہے. بلیک ہول میں بھی کیونکہ قرآن کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا, تو سورج جو ہے ہمارے 30 to 50 لائٹ ایئرس اوے ہے. تو یونیورس کے لیے 30 to 50 لائٹ ایئرس کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب ہماری نیئرسٹ گیلیکسیز تھاؤزنڈس آف لائٹ ایئرس اوے ہیں. تو وہ کافی دور تھا ارتھ سے, لیکن وہ تھا کسی مطلب کسی اور گیلیکسی میں جہاں پہ اس کو سن نظر نہیں آ رہا تھا. اسی طریقے سے قرآن کے اندر ڈفرنٹ جگہوں پہ ہم نے لکھا گیا اٹ ہیز 7 gates to each group of them is designated. تو مطلب گیٹس کیا ہے, جو ایک وارم ہول ہوتا ہے اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں, 2 پورٹل ہوتے ہیں. ایک جہاں سے آپ ورڈز کر سکتے ہیں 2 ڈفرنٹ یونیورس کے درمیان, اور دونوں کو پورٹلز کو گیٹس کہا گیا. اسی طرح سے چیپٹر 38 میں the gardens of eternity whose gates will be open for them, مطلب گیٹس کا ذکر ہے. پھر then again in chapter 54 we open the gates of sky with pouring rain. یہ حضرت موسیٰ کے واقعے کی طرف ہے, حضرت نوح کے واقعے کی طرف ہے, جب جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ بارش کر دی گئی تھی. تو یہ آیت اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. then again قرآن کی سورہ 70 ہے which is سورہ انبیاء. the angels and spirits will ascend to him during a day the extent of which is 50,000 years. تو جو ascend ہو رہا ہے وہ تھرو وایا وی assume کے تھرو اے پورٹل ہو رہا ہے, اور اس میں جو ٹائم ٹریول ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ 50,000 ایئرس ہے. سو وہ جو ہیونس کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہمارے ٹائم سے بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارا جو 1 آور ہے ہو سکتا ہے وہ 1000 آورس ہو یا 10,000 آورس ہو. تو اسی لیے اس کی میگنیچیوڈ کو بتا دیا گیا, اور وہ کس طریقے سے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیسیکلی دس از اے سائنٹیفک ایکسپلینیشن آف اے ٹنل, جس میں 2 پوائنٹس ہیں جس کو ہم گیٹس بھی بولتے ہیں, سوری رائٹ اینڈ لیفٹ. اچھا اب اس کے اوپر نا بہت سارے تھیوریز ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ sometimes میگنیٹک جسے کہتے ہیں نا میگنیٹک ٹنلز ہیں جس کے اندر ای ایم ایف فورسز موو کر سکتی ہیں. سو یہ ایک ملکی وے کا ایک میپ بنایا گیا تھا پلانک سیٹلائٹ کو یوز کر کے, جس کے اندر نا ڈفرنٹ میگنیٹک ٹنلز اویلیبل ہیں, جیسے سن اور ارتھ کے درمیان بھی اویلیبل ہیں, ڈفرنٹ یونیورس کے پارٹس کے ساتھ بھی اویلیبل ہیں, اور یہ تھوڑا بہت چینج ہوتی رہتی ہے. دے آر ناٹ ویری اسٹیبل, بٹ دس از اے میپ آف الیکٹرو میگنیٹک ٹنل جس کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وارم ہولس ہیں. ناسا نے بھی اب پچھلے دنوں ایک آرٹیکل آیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا, خیر ناسا نے تو آرٹیکل لکھا کہ پورٹلس ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک کلوز ہوتے ہیں, انسٹیبل ہیں. بٹ دین دیر آر ادر اسٹڈیز جس کے اندر جو ہے اب جیسے ایک رشین اسٹڈی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ different portals which are connected with each other, اور وہ ملٹی ورس کے اندر ٹائم اسپیس کے اوپر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ریسرچ حاصل کی گئی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اگر آپ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کو میگنیٹک فیلڈ جو کہ الیکٹریسٹی سے پروڈیوس ہوئی ہے, اگر آپ اس کو اسٹیبل رکھ لیں اور پھر فینٹم انرجی وچ از ڈارک انرجی اس کی پول کریٹ کریں تو پھر آپ وارم ہول بنا سکتے ہیں. سو دس از اندر آرٹیکل, اس میں کہ کافی زیادہ آرٹیکل ہیں اور ریسرچ گیٹ کا آرٹیکل ہے. یہ وارم ہولز جو ہے یہ بیسیکلی ہم اس کو اردو میں آسمانی راستے کہیں گے. ایگزیکٹلی آسمانی راستے آپ اس کو کر سکتے ہیں جو گریوٹی سے نہیں ہے, جو گریوٹی میں
हाँ, ग्रेविटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और उसका ताल्लुक है एंटी मैटर की अट्रैक्शन से। तो अगर आप एंटी मैटर की अट्रैक्शन या डार्क मैटर की अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो वो अर्थ में तो वो यूनिवर्स में किसी और जगह को पुल इन कर सकती है, अगर आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो। इस तरह का एक और एक्सपेरिमेंट लैब में किया गया है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वार्म होल बनाया गया है। मतलब ये मैं इस वजह से शो कर रहा हूँ ताकि जो यूजर्स हैं वो खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, दे कैन वेरीफाई एवरी एवरी क्लीन। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस सबसे बड़ा जो है एक्सपेरिमेंट जिसको एलिजिबली कहा जाता है कि जी वो एक पोर्टल ओपन करने के लिए बनाया जा रहा है, तो वो उसमें अक्सर जो है वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो स्विट्जरलैंड में एक एक्सपेरिमेंट है। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है गूगल अर्थ के ऊपर, ये 27 किलोमीटर का एक सर्कल है। तो इसके अंदर बेसिकली दो ट्यूब्स हैं विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और इसके अंदर प्रोटॉन्स को डिफरेंट डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ। अब ये मैं इस वजह से शो कर रहा हूँ क्योंकि जब आप ये सारे एविडेंस किसी नॉन मुस्लिम के पास लेके जाते हैं ना, तो आपको टेक्निकल डिबेट के अंदर मारना पड़े। सो यू हैव समथिंग विद यू टू डिफेंड ऑल दिस। तो अब आप ये देखें कि इस डायरेक्शन में प्रोटॉन्स को मूव किया जाता है, एंड देन दूसरी डायरेक्शन में प्रोटॉन्स को मूव किया जाता है, एंड देन व्हेन दे कोलाइड तो बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि पहले स्टडी नहीं किया गया। हम लोगों को पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अब जैसे हिग बोसन है, जैसे न्यू एलिमेंट, फिर इसके अंदर डार्क मैटर के कैंडिडेट्स हैं। अब ये तो एक चीज होगी कि डार्क मैटर इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्या वो वर्म होल को भी जो है वो क्रिएट कर सकता है? तो इसकी थ्योरी ये है कि ये जो सारी आपको रिंग नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये बिजली से बनता है, और इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, दिस इज लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिगर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे आपको कंपास मूव करता है, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ टाइम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो दिस कैन बी यूज टू मैनेज अ पोर्टल, अगर हम एक डार्क एनर्जी या ब्लैक होल प्रोड्यूस कर लें। एक और है इसी कॉन्सेप्ट को करने के लिए कि ट्रेवर्सेबल ट्रेवर्सेबल वार्म होल वो होता है जिसके अंदर आप ट्रांसफॉर्म कर सकें। ये भी पेपर जो है इसी को लीड करता है कि अगर आप डार्क मैटर को किसी तरीके से सस्टेन कर लें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से उसको स्टेबिलिटी इनहैंस कर लें, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं किसी और वार्म होल को ट्रांसवर्सेबल टनल बनाने के लिए। अब ढेर सारे इसके ऊपर हैं। अच्छा, ये सर्न की अपनी वेबसाइट है। सो ये सर्न की अपनी वेबसाइट बताती है कि उनका ना डार्क मैटर के ऊपर एक पूरा वर्किंग ग्रुप है जो कि स्टडी कर रहा है डार्क मैटर के ऊपर। कुछ पार्टिकल्स हैं, अब ये वो एंड पार्टिकल्स हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं आफ्टर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी कोलिजन के बाद। अब इसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स हैं जो कि कैंडिडेट्स हैं फॉर डार्क मैटर। सिर्फ अभी तक उनके अंदर जो जो चैलेंज आ रहे हैं उनको ये है कि वो इसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। सो एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कभी एनर्जी में डाइवर्स हो जाता है, डिसिपेट हो जाता है। जैसे लाइट बॉसम है, न्यूट्रिनोज हैं, ये सारे कैंडिडेट्स हैं, मॉडिफाइड ग्रेविटी है, ये सारे कैंडिडेट्स हैं वो डार्क मैटर, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये लोग अभी 27 किलोमीटर लंबा इनका इक्विपमेंट है, और उसके बाद जो है ये लोग 100 किलोमीटर प्लस एक नया हेड्रॉन कोलाइडर बनाना चाह रहे हैं, जो कि मतलब इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होगी। ये बाय द वे आप देखें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो ये देखें कितनी बड़ी इसके अंदर पावर की, ये दिस इज अ ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग इनसाइड इट। तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज वे वे बिगर, ये अंदर के उसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर। वकास साहब, मेरा सवाल ये है कि फिर ये वही एक्सपेरिमेंट है जो दज्जाल को जमीन पर लाने के लिए किए जा रहे हैं? बिल्कुल, एलिजिडली बिल्कुल ये वही एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप अर्थ को देखते हैं, ये हमने थोड़ी सी बनाई थी, तो ये अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे कहते हैं कि उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से आयोनोस्फीयर भी बनती है ऑल। लेकिन ये जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले सॉरी मैं 2000 टाइम्स कह गया, ये 100,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। और एलिजिडली ये ग्राफिक्स हमने थोड़े से आप लोगों के लिए बनाए हैं कि वो ये है कि अर्थ क्योंकि रोटेट कर रही है, और अगर आप इस तरह का एक स्ट्रक्चर उसके ऊपर बनाते हैं, तो ये फील्ड वो है कि
ارتھ کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ اندر لاوا روٹیٹ ہونے کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. سو لاوا جو روٹیٹ کرتا ہے اٹ ہیز گاٹ ا لاٹ آف پازیٹیو نیگیٹو آئنس، جس کی وجہ سے ایک ویک الیکٹرو میگنیٹک فورس پروڈیوس ہوتی ہے. سو اب یہ دیکھیں کہ ایک بالکل 2024 کی اسٹڈی ہے جس کے اس کو تھوڑا زوم کیجیے گا وقاص صاحب، ذرا کلیئر پکچر آ جائیں گی تھوڑا سا اس کو اگر اف یو کین. یس اوکے تھینک یو. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سوری میں اس کا ذرا پینسل لے لوں، پین لے لوں. تو یہ جنیوا کی ایک 2024 کی اسٹڈی ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو لارج فیوچر کولائڈر ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہوگی یہ اپ سائڈ ہوگی. اگر ہم اس کو ایز اے ای ایم ایف یوز کرتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ ڈارک میٹر کریٹ کرتے ہیں اور ای ایم ایف یوز کرتے ہیں تو ہم ارتھ سے باہر نکل رہے ہیں. اور وی کین ٹارگیٹ اٹ ٹو اینی ادر ٹرانسورسبل پورٹل، کیونکہ ہماری الیکٹرو میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہوگی. سوری میں آپ کو بتاتا ہوں پین کے اوپر، دس از دا پین. یہ ہماری ڈائریکشن ہوگی اس طرح. تو ہم پورٹل، اگر ہمارا ڈارک میٹر یہاں پہ پروڈیوس ہو رہا ہے اور ہم اس کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ڈائریکشن فورس کی ڈائریکشن میں، تو ہم اس کو وی کین پل اٹ ٹورڈز دی اسکائی. تو ابھی اس کے اندر کافی کانسپریسیز اور بھی ہیں، جیسے جون 2020 کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پلانٹ آ رہا ہے جسے وہ کہتے ہی ڈیول پلانٹ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ قرآن کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ہے نا یہ لگائے جاتے ہیں میٹیورز. جب وہ ہیئر سے سننے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پیچھے میٹیور لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ارتھ میں واپس چلے جائیں. تو ایک میٹیور ہے جو کہ جون 2024 میں ارتھ کے کلوزسٹ گزرے گا، جس سے تو مے بی لوگ کہتے ہیں کہ ڈیول کامٹ ہے یہ 2024 میں جون میں ارتھ کے قریب آ رہا ہے. مے بی اس کے اوپر دیر سم ڈیول سم تھنگ. یہ سارا ویسٹرن میڈیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وقاص صاحب بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، ہم اس کو اب اگلی ویڈیو پہ چلیں گے. ناظرین ہم اگلی ویڈیو میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کس راستے سے ٹریول کریں گے، وہ ہیں کہاں پہ ایگزیکٹلی، ان کی لوکیشن کیا بن رہی ہے، اور وہ اگر انسانوں سے زیادہ ہیں تو ان کو کس فارم میں رکھا ہوا ہے، کیا وہ کمپریسڈ فارم میں ہے، کس طرح ان کو اسٹیل کی جو ایک وال بنائی گئی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دجال کا ظہور اس میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے، شیطان کب آئے گا، اور جو بڑی آخری جنگ ہونے والی ہے اس میں کتنا ٹائم ہے، وہ آپ کو پورا ہسٹوریکلی، سائنٹیفکلی اور مذہبی جو دینی حوالے ہیں اس کے ساتھ آپ کو الیبوریٹ کریں گے. اور ذوالقرنین کیا وہ جو راستے بن رہے ہیں مصنوعی راستے، کیا انہی میں سے ٹریول کر کے آئیں گے، یہ اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.